بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب خان۔ ناظرین، آج پاکستانی سیاست کے میدان میں اس وقت اچانک گرمی پیدا ہو گئی کہ جب اسلام آباد کے وکلاء نے کل خاص طور پہ 3 ججوں کی اسلام آباد ٹرانسفر کے حوالے سے نہ صرف ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے بلکہ اسلام آباد کے وکلاء نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ واپس ہونے تک وہ اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ وکلاء تنظیموں نے 10 تاریخ سے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ لانگ مارچ بھی کیا جائے گا۔ حکومتی موقف اس کے بالکل برعکس ہے۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کی گئی جو خلاف قانون یا آئین ہو، بلکہ آئین کے اندر رہ کے آئین اور قانون کے مطابق ہی حکومت کی طرف سے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ وکلاء کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم کو بھی بنیاد بنا کر یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا جو لانگ مارچ ہے وہ اس سلسلے میں ہوگا۔ اس پہ حکومتی موقف یہ سامنے آیا کہ وکلاء کو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے احتجاج کرنے کا خیال اتنی دیر سے کیوں آیا، موجودہ سیاسی صورتحال کیا ہے اور اس میں وکلاء تحریک کیا کردار ادا کرے گی، کیا وکلاء واقعی کوئی تحریک شروع کر پائیں گے، ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آج پروگرام کے پہلے حصے میں اپنے خود پہ دعوت دی ہے سینئر قانوندان اور سینئر پولیٹیشین جناب اعتزاز احسن صاحب کو۔ تھینک یو ویری مچ صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ سر یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ 3 ججز کی تعیناتی جو ہوئی ہے اسلام آباد میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس پہ اسلام آباد کے وکلاء بڑے جو ہے نا وہ مشتعل نظر آتے ہیں، اور جج صاحبان جو ہیں ان کا بھی ریاکشن آپ کے سامنے ہے، انہوں نے خط بھی لکھا۔ یہ ایشو ہے کیا؟ وکلاء اس پر ہڑتال کر کیوں رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ ایشو یہ ہے، یہ انڈیا میں بھی بھارت میں بھی پہلے اس کا سامنا اس ایشو کا کیا چکے ہیں، اور بنیادی طور پہ ایشو یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی جج پسند نہیں آتا انتظامیہ کو، تو وہ اٹھا کے اس جج کو اسلام آباد سے بلوچستان اور بلوچستان سے پشاور اور پشاور سے کراچی جہاں چاہیں وہ بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ ایک وکلاء کی طرف سے اور ججوں کی طرف سے بھی سمجھا جانا چاہیے کہ یہ ایک انٹرفیئرنس ہے، انکروچمنٹ ہے ایگزیکٹو فنکشنز میں۔ تو یہ ایک بنیادی اعتراض ہے۔ اس کا میں آپ کو بتاؤں عمران صاحب، میری ایک مجھے تو اس سے کچھ تشویش بڑی زیادہ ہے اس پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہو گئی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بے اختیار، اور ان سے 4 درجے جونیئر ایک جج صاحب امین الدین صاحب وہ با اختیار، اور چیف جسٹس والے جو اختیارات ہیں وہ بھی ان کے، اور چیف جسٹس بھیجتے ہیں، فائلیں ہی بھیج دیتے ہیں ادھر کہ ان کے پاس لے کے جاؤ۔ اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس کوئی وہ کنسلٹیشن ہوتی تھی کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ پریزیڈنٹ کنسلٹ کریں گے، اور چیف جسٹس کی ایک پوری اہمیت، ایک ستون ہوتا تھا پھر چیف جسٹس۔ اب وہ نہیں، اب جو ہے اس میں جو چیف جسٹس بھی جو ہے اس کے پر کاٹ دیے گئے، اور یہ اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یک 10 ہائی کورٹ کے ججز پشاور میں، 12 کراچی میں، مجھے نہیں معلوم ابھی یہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ بلوچستان میں کتنے آ رہے ہیں ہائی کورٹ پہ، اور کیا یہ جو لاہور میں بھی آنے ہیں۔ پر یہ ایک کراؤڈ آپ سڈنلی عدالت میں لے آتے ہیں، اور عدالت کے پاس جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں تو ایک سہولت پیدا ہوئی۔ سہولت یہ پیدا ہوئی کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو ساتھ بٹھانے والا جج کوئی نہیں ملتا، جہاں ڈویژن بینچ نے 2 ججز نے فیصلہ کرنا ہو کم از کم۔ اب وہ ساتھ بٹھانے والے، جو 7 جج تھے ان کے ساتھ، وہ سارے کے سارے ان کے خلاف تھے، اور ان کی پالیسی کے خلاف تھے، پالیسی اور ان کی جو سوچ تھی اس کے۔ اب یکدم ان کو مل گئے 2 ایسے ججز جو دائیں بائیں بٹھا کے
اور وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح دوسرے ہائی کورٹ میں بھی، سندھ ہائی کورٹ میں ایک بہت بڑی کھیپ آ گئی اس عدالتی سٹرکچر میں. اب یہ اور جس طرح یہ اب ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں ججز کو مختلف ہائی کورٹ سے اسلام آباد لایا جا رہا ہے، اور یہ اندیشہ ہے کہ ان کو میں سے چیف جسٹس لیا جائے گا ان چیف جسٹس سے، ان ججز میں سے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر آف دی کمانڈنگ ہائٹ آف دی جوڈیشل پلر آف دی اسٹیٹ. اچھا چوہے اب صاحب، یہ ایک مینار کھڑا ہے. چوہے صاحب یہاں ایک سوال یہ اب یہ جی سر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف طرح کی جو کانٹروورسیز ہیں اور کانٹروورشل تھیوریز ہیں وہ مارکیٹ میں اس وقت گھوم رہی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، جو بڑے سینئر وکلا ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ سپریم کورٹ میں، جیسے آپ نے لاہور ہائی کورٹ کا ذکر کیا، تو سپریم کورٹ میں اب ججز کی تعداد بڑھائی جائے. جب سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھے گی اور یہاں سے دوسرے ہائی کورٹ جتنے وہاں جگہ بنے گی وہاں پھر شامل کیے جائیں، اور جو اس طرح کے فیصلے آئیں جو کہ شاید اپوزیشن کی جماعتوں کو یا پی ٹی آئی کو یا دوسرے لوگوں کو پسند نہ ہوں، ان پہ وکلا ریئیکٹ نہ کریں، بلکہ کیونکہ وکلا سے ہی یہ ججز منتخب ہوں گے تو یہ وکلا کی سیاست جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں، وکلا کی سیاست اپنے قائدین کہ جو مطلب قائدین، کچھ ہوتے ہیں قائدین اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو بن جاتے ہیں قیادت بتانے کی. اب قیادت جو وکلا کی پوری ریئلٹی ہے وہ اس معاملے کے بالکل خلاف ہے اور اس طرح کے ایلیٹ ٹیک اوور کے خلاف ہے. اب ایلیٹ ٹیک اوور کے خلاف دو بہت بڑی طاقتیں میں سمجھتا ہوں ہو جائیں گی. ایلیٹ ٹیک اوور جو کہ ایک اشرافیہ کی طرف سے پورا کیپچر کر لیا جوڈیشل عدلیہ کے تمام شاخوں کو اور پوری طرح محیط اس پہ ہو گئی. یہ ایلیٹ ٹیک اوور جب کوئی سویلین گورنمنٹ کرتی ہے یہ مقتدرہ کو پسند نہیں آتا ہے. چوہے صاحب، حکومتی موقف اس میں بالکل مختلف ہے. حکومتی موقف یہ ہے کہ جی یہ ججز کو مختلف ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ لے کے جانا ایک آئینی فیصلہ ہے، اور 5 چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا، اس لیے اس ٹرانسفر کے حوالے سے بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ جتنا بھی کہا جائے بے بنیاد. اب تو نظر آ گیا نا، اب تو نظر آ گیا کہ اس کے پیچھے جو ذہن مسلم لیگ نواز کا ہے وہ اس کے پیچھے زیادہ ہے. پیپلز پارٹی بھی اس میں ساتھ ہے، ہم ذمہ داری نہیں اس کی اپنے آپ سے ہٹا سکتے. پر یہ آپ دیکھیں، نواز شریف جب حملہ کرتے ہیں اس پہ سپریم کورٹ پہ، اس طرح کا کام کبھی پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. انہوں نے حملہ کرا دیا اور چیف جسٹس کی عدالت سے اور ججوں کو بھاگنا پڑا، کرسیاں اپنی پیچھے پھینک کے، اور وہ پچھلے دروازے سے بھاگ کے نکلے، جان بچائی کیونکہ وہ کراؤڈ اوپر آ گیا. وہ 5 ججز تھے کا بینچ تھا اس میں. اب وہ جو حملہ ہوا اس میں یہ نواز شریف کی اور مسلم لیگ نواز کی ایک جبلت کی عکاسی کرتے ہیں اور اس کو ظاہر کرتے ہیں. اچھا سر، یہ ہے کہ عدلی سر آپ ماضی میں وکلا تحریک کا زبردست حصہ رہے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ اب وکلا نے جو مارچ کا اور تحریک کا اعلان کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2007 والی تحریک کا مومنٹم بن سکتا ہے؟ وکلا تحریک کا بن سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی بن سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی بن سکتا ہے. اس میں تھوڑا سا یہ ججز کا بھی حصہ ہے جو کہ
جن پہ منفی اثر آ رہا ہے، وہ بھی اگر میں تو کہتا ہوں اگر یہ 4-5 جج صاحبان سپریم کورٹ کے ایک دن چل کے چلے جائیں بار روم میں اور اپنی روزات بھی بتائیں، وہ شوکت صدیقی صاحب کے کیس میں فیصلے میں اب یہ تو طے ہو گیا کہ بار روم میں جا سکتا ہے جج، اور وہ بات بھی سیاسی بھی کر سکتا ہے۔ ہم نے اپنی تحریک میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو کوئی ایک بھی بیان نہیں دینے دیا تھا، کوئی ایک تقریر نہیں کرنے دی تھی، کوئی ایک شخص سے بھی یہ ڈسکس نہیں کرنے دیا تھا کہ ان کا کیس ہے اور مشرف بڑا ظالم ہے یہ وہ۔ ہم نے ان سے صرف بار روم میں پہنچ کے اور غیر سیاسی صرف فورینسک تقریریں کرائی اور وہ لکھا ہوا اسکرپٹ ہوتا تھا۔ لیکن میں علی کرد، ملک منیر ملک، طارق محمود، ہم سیاسی کرتے تھے باتیں اور ہم سیاست کو، لیکن چیف جسٹس نے ایک بیان نہیں دیا۔ نہ میں نے یہ کنڈیشن لگائی کہ میں آپ کی وکالت تب کروں گا اگر آپ یہ میڈیا سے بالکل ہٹ کے رہیں گے۔ اب اس کے بعد اب یہ ایک واقعہ تھا جو چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ پیش آیا جب مسلم لیگ نے حملہ کیا۔ ایک واقعہ تھا جب افتخار محمد چودھری ڈٹے رہے، کھڑے رہے اور وکلاء ان کے ساتھ چل دیے۔ یہ بڑی ڈینجرس گیم کھیل رہی ہے گورنمنٹ۔ اچھا سر، یہ ان کا خیال ہے سر معافی چاہتا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ جسٹس منصور علی شاہ سمیت مختلف جج صاحبان کے جو آپس کے مسائل ہیں، مختلف ایشوز پر اختلافات ہیں، آپ کے نزدیک اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عدالتی معاملات اس طرح تو سفر ہوتے ہیں، عام آدمی تو سفر ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں، وہ شبنم شکیل کا شعر ہے، وہ وجہ نہیں ہے، وہ شعر اس کی تشریح کرتا ہے۔ یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے یہاں تو بس، یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے یہاں تو بس، ٹکراؤ ہو گیا ہے انا کا انا کے ساتھ۔ اب ان میں انیشل یہ جو درار پڑی ہے، اور میں 5-6 سال سے آپ کے پروگرام میں بھی متعدد مرتبہ کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ جی یہ درار پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی تک میں درار، اور یہ بڑی خوفناک ہے، اور یہ جج آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں ملاتے۔ ابھی یہ درار ثاقب نثار کے وقت سے پڑی، اور ثاقب نثار سے قاضی فیاض عیسیٰ اس کی انتہا تھے کہ پارٹیزن، جانبدار، غیر جانبدار نہیں، جانبدار، ایک پارٹی سے نشان ہی لیا جا رہا ہے۔ کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پرائم منسٹر نے آپ کے خلاف ریفرنس کی تھی۔ آپ وہ کیس ہی نہ سنیں، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے اگر کیس سننے کا؟ اگر اس نے آپ کے خلاف ریفرنس کی تھی، آپ کیس بھی سنتے ہیں، اس کا فیصلہ بھی دیتے ہیں، اور اتنا اس کو ڈاؤن کرتے ہیں کہ وہ اس کا نشان بھی لے لیتے ہیں۔ اور بہت ساری باتیں جو قاضی فیاض عیسیٰ نے کی، وہ بڑی جانبداری، کھل کے جانبداری، لڑے تھے آ کے جس کہتے ہیں پنجاب میں، اس طرح کی جانبداری وہ انہوں نے کی۔ اب یہ عدلیہ اس ثاقب نثار سے چلتے ہوئے وہ ایک میانہ روی، ذرا دھیمے قسم کے چیف جسٹس تک پہنچی، عمر بندیال۔ اب اس وقت جو احکامات تھے سپریم کورٹ کے، ان کو انفورس نہ کیا گیا، کرایا گیا، اور کرایا جانا چاہیے تھا۔ اور ججز کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اگر وہ سزا کسی کو توہین عدالت کی دیتے ہیں، کوئی ان کو حکم نہیں ہے، کوئی ان کو نہیں۔ اور جتنی توہین ہو رہی تھی عدلیہ کی، اس سے تو وہ بنتا تھا۔ پر اب سپریم کورٹ اس صورتحال میں ہے کہ یہ جو 8 ججز نئے آ رہے ہیں، یہ تو چنے گئے ہوئے ہیں پولیٹیکل بنیادوں پر۔ اچھا چوئی صاحب، اور وکلا نے اب آپ دیکھیں سر،
سر چوہے میں آپ کو ایک چیز ذرا بتا دوں. جی 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 ضرور ضرور. یہ اگر ججز یہ آ گئے اب ان میں سے کوئی 2040 تک جائے گا, کوئی جو سپریم کورٹ میں چلا گیا وہ 2050 تک جائے گا. تو یہ ایک فکر لاحق ہوگی ڈیپ سٹیٹ کو بھی کہ یہ تو ہمارے اوپر آ گئے اور یہ تو اس کے ججز ہیں اور اس کے ججز ہیں, اور ان دونوں کو ہم لائک نہیں کرتے. ان کو آج حکومت بھی ہو کے ان کو حکومت کرنے کی اقتدار نہیں ان کے پاس. حکومت ہے, اقتدار نہیں. اور میرا تو موقف بی بی کے وقت, شہید کے وقت سے یہ رہا ہے کہ اگر ہمیں اقتدار نہ ملتا اور صرف حکومت ملتی ہو, ہمیں نہیں لینی چاہیے. سیاستدان ہم بھی عجب لوگ ہیں کہ بغیر اقتدار کے, اختیار کے ہم حکومت لے خوش ہو جاتے ہیں. اچھا سر یہ فرمائیے گا یہ چیز, سر یہ فرمائیے گا کیونکہ آپ ماشاءاللہ سیاست کے میدان کے بھی بڑے زبردست کھلا رہی ہیں, یہ جو مذاکرات شروع ہوئے تھے پی ٹی آئی اور حکومت کے, یہ بیچ بور میں ہی ڈوب کے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات دوبارہ ہو سکتے ہیں یا مذاکرات سے کچھ نکل سکتا ہے؟ جی عمران صاحب, میں ایک جملہ پچھلی بات کے بابت بول دوں. یہ وہ وقت ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں, یہ وہ وقت ہے جب ججوں کی پہچان ہوگی کہ کون سا منیر کی ٹریڈیشن پہ, روایت پہ چل رہا ہے, چیف جسٹس منیر, محمد منیر, اور کون سا کارنیلیس کی روایت پہ چل رہا ہے جس نے تمیز الدین خان کیس میں بھی اختلاف کیا اکثریت سے, اور وہ اپنا سر بلند کر کے چلنے والا چیف جسٹس اے آر کارنیلیس تھا. یہ اب وکلاء کو نظر آئے گا کہ کون سا کارنیلین ہے اور کون سا منیری ہے. اب باقی یہ آپ نے پوچھا کہ مذاکرات کے بارے میں آپ نے پوچھا, تو مذاکرات مجھے نہیں پتا کس خوش فہمی کے تحت پی ٹی آئی مذاکرات میں جا رہی ہے. جوڈیشل کیپچر ٹیک اوور ہوا ہے اب اس میں, اور آپ کے حریفوں کا, اور اس میں اس اتحاد میں بھی اور اس ایٹماسفیئر میں بھی کہ جس میں جوڈیشری ایک سبسروینٹ رول پلے کری. آپ کو ایک جوڈیشل کمیشن بنوا کے کیا ملے گا؟ تو اگر ان کو اب انہوں نے اس پہ مذاکرات سے احتراز کیا ہوا ہے, تو میرا خیال ہے ان کو کمیشن سے تو جوڈیشل کمیشن سے تو کچھ نہیں ملتا. اچھا سر, آپ اپنے معاملہ چوہے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وکلاء اگر لانگ مارچ کرتے ہیں تو کل کو کیا پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے جنید اکبر نے تو آج کہا ہے کہ ہم بھی لانگ مارچ کریں گے. نہیں, پی ٹی آئی شامل ہوگی, میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو ایسا موقع کہاں مل رہا ہے کہ وکلاء کی ایک سامنے سے آپ کے کور دے رہے ہوں. آپ پہ فائر کون کر سکتا ہے؟ آپ پہ کتنا یہ جبر کر سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کو تو, پی ٹی آئی تو اس میں میں پی ٹی آئی کا نہ اسپوکس مین ہوں نہ ممبر ہوں, پر جو میں تجزیہ کے طور پہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی بڑے زور شور سے اس میں شامل ہوگی اور اس احتجاج کو بڑھائے گی اور اس کا فائدہ اٹھائے گی وکلاء کی کہ اس انیشیٹو کا. بہت شکریہ چودھری اعتزاز حسن صاحب. ناظرین, آپ نے چودھری اعتزاز حسن صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ اگر وکلاء نے لانگ مارچ کیا تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں شامل ہو کے فائدہ اٹھانے کی ضرور کوشش کرے گی. اب وقت ہے بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام میں گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, ملکی سیاسی صورتحال پہ تجزیہ جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حیدر نقوی صاحب. تھینک یو ویری مچ نقوی صاحب, آپ نے ٹائم دیا. یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو جو احتجاج کی کال دی ہے,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات تو ختم ہو چکی ہیں لیکن مذاکراتی کمیٹیاں ابھی بھی قائم ہیں، تو کیا 8 فروری سے پہلے مذاکرات کی دوبارہ کوئی راہ نکل سکتی ہے؟ دیکھیں وہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، مذاکرات کی فضا جو ہے وہ تو ابھی بھی قائم ہے، بلکہ یہ جو پی ٹی آئی نے 8 فروری کی احتجاج کی کال دی ہے، یا جو پی ٹی آئی میں حال ہی میں آپ کو کچھ تبدیلیاں نظر آئی ہوں گی جو انہوں نے اپنی قیادت میں تبدیلیاں کی ہیں پنجاب میں، کے پی کے میں، اور اس طرح کے بھی بہت سارے فیصلے آپ کو یا اس طرح کی باتیں سننے کو ملی ہوں گی کہ بہت ہارڈ لائنرز ہیں جن کو سامنے لے کر آیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے یہ کیوں ایسا عمران خان صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے ڈرائیونگ سیٹ پر تھے علی امین گنڈاپور صاحب، اب جب عمران خان صاحب اس بات کے قریب پہنچ گئے کہ جس کو میں آپ کو ایک خبر کی صورت میں بھی دے سکتا ہوں کہ جب ڈیل ہو گئی، جب اس بات تک پہنچ گئے کہ اب عمران خان صاحب نے اپنے لیے سہولتیں حاصل کر لینی ہیں، اور اگر علی امین گنڈاپور صاحب کے ذریعے ہوتا تو اس تاثر کو بہت زیادہ تقویت مل جاتی کہ ڈیل ہوئی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے ایک ایسی پکچر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے پاکستانی عوام کو کہ عمران خان کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، عمران خان کے ہارڈ لائنرز آگے آ گئے، عمران خان ویسے ہی ڈٹا ہوا ہے جیسے پہلے ڈٹا ہوا تھا، اور عمران خان اپنے اسی موقف پہ ہے جو پہلے تھا، وہی جو آزادی، غلامی اور جو نعرے لگاتے رہے ہیں اسی سب پر، اور یہ ہارڈ لائنر جو آگے لے کر آئے گئے ہیں اس تاثر کو دینے کے لیے لائے گئے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے در پردہ بات چیت مکمل ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب تقریباً ان تمامی کنڈیشنز میں مان چکے ہیں جو حکومت چاہتی تھی یا پاکستان کی حکومت کے ساتھ جو دوسرے عناصر ہیں وہ چاہتے تھے، اور اب آپ کو کچھ عرصے میں نظر آئے گا اگلے 2 4 6 8 ہفتوں میں کہ یہ چیزیں اس طرف جانا شروع ہو جائیں گی جس کی آج سے 1 2 مہینے پہلے بات ہو رہی تھی۔ نقوی صاحب آپ نے تو یہ بہت بڑی خبر دے دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب تھے جن کے بارے میں آپ ابھی فرما رہے تھے کہ تاثر تھا، تو اس سے تو یہ خبر ملتی ہے کہ تاثر نہیں تھا بلکہ یہ ساری چیزیں سچ تھیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے معاملات کہیں نہ کہیں پیچھے چل رہے تھے بیک ڈور۔ بالکل چل رہے تھے، بالکل۔ دیکھیں عمران خان صاحب کے معاملات آج سے نہیں، عمران خان صاحب کے معاملات طویل عرصے سے چل رہے ہیں، اور اس میں کبھی ایک دم سے آپ کو اتار نظر آتا تھا، کبھی چڑھاؤ نظر آتا تھا، اور کبھی چیزیں نیچے جاتی نظر آتی تھی۔ علی امین گنڈاپور صاحب جب آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں ایک دھرنا تھا جہاں سے راتوں رات غائب ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں 12 ضلع کراس کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، تو انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ، کے پی کے کی اسمبلی کے فلور پہ ایک بات کی تھی کہ قوم جلد خوشخبری سنے گی عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ تو وہ کس بنیاد پہ انہوں نے کی تھی؟ ایک آدمی جو وہاں سے دھرنے سے غائب ہو گیا اور 2 دن بعد نظر آتا ہے تو کہتا ہے کہ قوم خوشخبری سنے گی، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو وہ ایسی بات چیت کر کے آیا تھا نا۔ یہ تو ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس طرح کی بات چیت بہت عرصے سے چل رہی تھی۔ اچھا، اب علی امین صاحب کا طاقتور حلقوں سے یا حکومت سے بات چیت کرنا بنتا بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ صوبہ پاکستان کی ریاست کا حصہ ہے، تو ریاست کے بہت سارے اس طرح کے عوامل، اس طرح کے کام، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جب ایک دوسرے سے بات کی جاتی ہے۔ لیکن یہ تاثر بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب علی امین گنڈاپور کے ذریعے طاقتور حلقوں سے رابطے میں تھے، اچھا اور یہ حقیقت ہے۔ نقوی صاحب، جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ اب اگر لانگ مارچ کے لیے نکلے تو کسی سے بات نہیں ہوگی۔ دوسری طرف محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اب آپ نے احتجاج کیا تو پھر آپ کو نتیجہ بھی 26 نومبر والا ہی ملے گا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں آئندہ ہفتے کو اسلام آباد میں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ صرف تاثر بنانے کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں گے اب یہ زیادہ دن دور نہیں ہے، کچھ دنوں کی بات ہے، یہ سب قوم کو سچ پتہ چل جائے گا۔ محسن نقوی صاحب کا جہاں تک آپ نے کہا تو آپ مجھے بتائیں نا، ایک آدمی جس کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کو انفورس کرانا، ایک آدمی جو ان ساری چیزوں کو ذمہ دار ہے، وہ کیا کہے گا؟ جی بالکل آپ آئیں اور آ کے آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اس نے یہی بات کرنی ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو پھر آپ سے سختی سے نمٹا جائے گا، اور وہی محسن نقوی نے بات کی، اور اس سے زیادہ کیا بات کر سکتے ہیں محسن نقوی؟ یہی بات کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب سے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملاقات کے بارے میں کوئی خبر دے کہ یہ کیا کوئی مذاکرات بھی ڈسکس ہوئے ہیں یا کیا ایجنڈا تھا اس ملاقات کا؟ بالکل ہوئے ہوں گے۔ دیکھیں محسن نقوی صاحب ابھی امریکہ کے ایک بڑے کامیاب دورے سے واپس آئے ہیں، گو کہ اس کے بارے میں تاثر یہ بنایا گیا کہ وہ کوئی زیادہ کامیاب دورہ یا ناکام دورہ تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ پاکستان میں ہوا اور جس طرح سے ایک دم سے ہر محاذ پہ خاموشی ہو گئی، تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ محسن نقوی صاحب ایک کامیاب دورے سے واپس آئے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں پہ جو بات چیت ہوئی ہوگی اس حوالے سے بھی، جو مذاکرات کے حوالے سے ایاز صادق صاحب مذاکرات جو ہو رہے ہیں اس کے ایک طرح سے سربراہ ہیں دونوں طرف سے، کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہیں،
تو ہو سکتا ہے کہ ایاز صادق صاحب نے محسن نقوی صاحب کو کچھ بتانا ہو، یا محسن نقوی صاحب نے ایاز صادق صاحب کو کچھ بتانا ہو، تو اسی لیے ملاقات ہوئی ہوگی. جی سر، کراچی کے بیریا ٹاؤن میں بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جس کی بنا پر، بدعنوانی کی بنا پر، سرکاری زمینوں پر قبضے کی بنا پر ملک ریاض کے خلاف نیب میں ایک نیا ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریفرنس بھی ایک عام ریفرنس کی طرح ہوگا یا واقعی اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں، اگر آپ اس معاملے میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا، تو پہلے یہ دیکھیں کہ پیچھے کیا ہوا. ان تمام طاقتور عناصر کے ساتھ جو کسی نہ کسی طرح سے پاکستان میں کاروبار میں اس طرح سے مسلط تھی کہ وہ مکمل طور پہ ایک ون مین گیم بنا ہوا تھا. کوئی بھی کاروبار، چاہے ریئل اسٹیٹ کا ہو یا دوسرا ہو، تو وہاں پہ جو اس طرح کے لوگ تھے جو قابض تھے کاروبار میں، ان کے خلاف پچھلے دنوں کیا کارروائی ہوئی. آپ نے اسمگلرز کو بھی دیکھا، جو اسمگلنگ ہوتی رہی اس پہ کس طرح قابو کیا گیا. آپ نے دیکھا ڈالر، جو پاکستان کا ڈالر ایک دم سے آسمان کو چھو رہا تھا، اس کو کس طرح سے ایک طویل عرصے سے قابو میں رکھا گیا ہے. اس طرح یہ منی ایکسچینج مافیا جو ہے، جو منی لانڈرنگ مافیا، اس کو قابو رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ کراچی میں اس حوالے سے جو پتارے داری تھی، اس کو کس طرح قابو میں رکھا گیا ہے. اور پاکستان میں اس طرح کے جو بھی عناصر تھے جو اس طرح کے کاروبار میں ملوث تھے، جو کہ مافیا بن رہے تھے، ان کو قابو میں رکھا گیا. تو جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اب یہ بھی جو کارروائی ہے یہ بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی. جی اچھا نقوی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو 3 ہائی کورٹ سے جج صاحبان ٹرانسفر کر کے اسلام آباد پہنچا دیے گئے ہیں، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈوگر صاحب سینئر موسٹ جج ہوں گے اور وہی اگلے چیف جسٹس ہوں گے، اس پہ یہ ایک دم سے وکلا کا جو ہے ایکٹیو ہو جانا اور ججز کا ری ایکشن اور خط، اس سارے ایشو کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، 26ویں ترمیم ایک حقیقت تو ہے نا، قومی اسمبلی نے پاس تو کی ہے نا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو 26ویں ترمیم ہے وہ حقیقت نہیں ہے. اب اس پہ آپ جو بھی سوال اٹھانا چاہیں کہ وہ کس طرح پاس ہوئی، کس طرح پاس نہیں ہوئی، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن قانون نے تو اس کو پاس کر دیا نا. جس طرح صدر، وزیر اعظم منتخب ہو جاتے ہیں، جس طرح اور دوسرے آئینی عہدیدار منتخب ہو جاتے ہیں، وہ منتخب تو ہو جاتے ہیں نا. جب وہ فیصلے کرتے ہیں تو ان کو مانا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس کے تحت اگر کسی بھی طرح کی اس طرح کی تبدیلیاں، ٹرانسفرز ہو رہے ہیں تو ان کی آئینی حیثیت تو ہے. اب رہ گئی بات کی یہ بار ایسوسیشن جو ہیں یا اس طرح کی جو ججز جو ہیں، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا پاکستان میں پچھلے، آپ افتخار چودھری کی تحریک سے لے کر اور آج تک دیکھ لیں، 2006-07 سے لے کر آج تک یہ بار ایسوسیشنز یا ججز کس طرح ایک ایکٹیویزم کا مظاہرہ کرتے رہے اور ہر 2-4-6-8 مہینے کے بعد وہ سامنے آتے رہے. یہ آج کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 17-18 سال سے ہم پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں. لیکن پچھلے 7-8 سال میں 2017 سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں تو ججز کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ اس حوالے سے بڑھ گیا کہ انہوں نے جو کیسز ہیں وہ تو ایک طرف ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ایکٹیویزم کا مظاہرہ کیا. تو ایک طرح سے یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی آپ نے ججز کے ٹرانسفر کی بات کی ہے اور جو آپ نے سرفراز ڈوگر صاحب کی بات کی ہے، تو اب اگر سرفراز ڈوگر صاحب آ گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور سب سے زیادہ سینئر ہیں، تو سب سے زیادہ سینئر ہی کہلائیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کی خواہش پر، کسی کو خوش کرنے کے لیے سرفراز ڈوگر صاحب کو کہا جائے کہ نہیں آپ سینئر نہیں ہیں کیونکہ یہ صاحب پہلے سے بیٹھے یہ سینئر ہیں. تو وہ تو کتابوں میں موجود ہے نا، وہ تو ان کی فائل میں موجود ہے کہ وہ سب سے زیادہ سینئر ہیں، اور اگر سینئر ہیں تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنیں گے. لیکن اس کو میں ایک جملے میں ختم کر سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں، وہ یہ کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف تھی وہ اب صرف انصاف میں بدل گئی ہے، اب وہاں انصاف ہے. جی اچھا نقوی صاحب، آخر میں صرف یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ابھی آپ نے 2007 کی تحریک کا بھی ذکر کیا، تو وکلا کی طرف سے جو لانگ مارچ اور یہ سارے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ دوبارہ 2007 والی تحریک بن پائے گی وکلا کی؟ دیکھیں عمران بھائی، آپ تو ہم سے زیادہ سینئر ہیں صحافت کے اندر بھی، اور سیاست پہ آپ کی ہم سے زیادہ گہری نظر ہے. آپ کو پتہ ہے 2007 کی جو تحریک چلی تھی اس کے پیچھے کون تھا؟ یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا، پاکستانی عوام بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی جانتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ ہوگا پیچھے تو تحریک کامیاب ہو جائے گی، اور یہ سب جانتے ہیں کہ ایسا کوئی ایلیمنٹ پیچھے نہیں ہے. اب وہ دن ہی ختم ہو گئے کہ اس طرح کے ایلیمنٹ پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اب وہ تاثر ہی ختم ہو گیا، اب وہ سیاست کا وہ انداز ہی ختم ہو گیا. لیکن یہی ایجنڈا ہے کہ ہر معاملے سے پاکستان کو پاک کرانا ہے. لیکن حیدر بھائی، وہ عناصر تو نہیں ہے، وہ ایلیمنٹ تو نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی تو ساتھ کھڑی ہوگی نا. تو کیا دوبارہ سٹریٹ پالیٹکس شروع ہوتی نظر آتی ہے آپ کو؟
بات یہ کہ پی ٹی آئی نے اپنے لیے کیا حاصل کر لیا. سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اتنے عرصے سے وہ انتشار کی سیاست کر رہی ہے, سڑکوں پہ نکل رہی ہے, دھمکیاں دے رہی ہے, پاکستانی اداروں کو للکار رہی ہے, باہر کے اداروں کو پاکستان کے خلاف گمراہ کر رہی ہے. اپنے لیے کیا حاصل کر لیا؟ وہ اپنے لیے ابھی تک کچھ حاصل نہیں کر سکی. کیا وہ جتنے مطالبات کی فہرست لے کے چل رہے ہیں کچھ حاصل کر سکے؟ اگر نہیں کر سکے تو دوسروں کے لیے کیا حاصل کر لیں گے؟ چاہے وکیلوں کے پیچھے کھڑے ہوں, چاہے صحافیوں کے پیچھے کھڑے ہوں, چاہے مذہبی عناصر کے پیچھے کھڑے ہوں. جب وہ اپنے لیے آج تک کچھ حاصل نہیں کر سکے تو یہ جان لیں وکلا بھی کہ ان کی وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. ہاں, ان کو استعمال کر سکتے ہیں وقتی طور پہ, استعمال کرنے کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی کر سکتے ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ حیدر نقوی صاحب. ناظرین, آپ نے حیدر نقوی صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ وکلا تحریک میں پی ٹی آئی اگر شامل بھی ہو جائے تو اس سے کچھ حاصل نہیں کر پائے گی. اب وقت تو ایک بریک کا, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آئی ٹی ایکسپرٹ جناب اسد بیگ صاحب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ انسان کو مات دے دے گی اور اگلی دنیا جو ہے وہ صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہوگی. کیا واقعی ایسا ہے؟ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلیاں لا سکتی ہے؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ اور میڈیا اسٹریٹجسٹ جناب اسد بیگ صاحب. تھینک یو ویری مچ اسد صاحب آپ کے ٹائم کا. یہ بتائیے گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماڈل کی نئی جو عالمی دوڑ شروع ہو گئی ہے اور امریکہ اور چین ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جنگ کہاں جا کے رکے گی؟ آنے والی دنیا کیسی ہوگی؟ سر دیکھیں, یہ تو ہونا ہی تھا. یہ تو ہم بہت عرصے سے یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو اے آئی ہے دیٹس دا فیوچر. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی میں مونوپولی تو خیر نہیں کہنا چاہوں گا, بٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی اجارہ داری تھی ابھی تک اے آئی اور اس سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجی پہ, اور بہت ساری انویسٹمنٹس ہو رہی تھیں. آپ نے دیکھا ہوگا انویڈیا کے سٹاکس بہت اوپر جا رہے تھے, اور انویڈیا بائی دا وے وہ کمپنی ہے جو اے آئی چپس بناتی ہیں, جو کہ اے آئی وہ چپس بناتی ہیں جو کہ اے آئی سسٹمز میں کام آتی ہیں. اور اسی طرح جو اوپن اے آئی کے شیئرز ہیں جو مائیکروسافٹ کے, وہ بہت اوپر جا رہے تھے. اور اس کی جنرلی وجہ یہ تھی کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ صرف جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کا ایک قبضہ ہے اے آئی پہ, ٹیکنالوجی پہ. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, اور اس کا ایک فریکشن, اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات مجھے عمران بھائی لگی اس میں کہ اس کی فریکشن آف دا کاسٹ میں وہ جو نیا ہم جس کی آپ بات کریں ڈیپ سیک کی, وہ اس کی فریکشن آف دا کاسٹ میں تیار ہوا ہے. تو یہ بہت ایک انٹرسٹنگ بات ہے سمجھنے کے لیے کہ اب ناؤ دس از دا فیوچر, دس از. اسد صاحب یہ فرمائیے گا کہ چین اور امریکہ کی جو اے آئی کمپنیز ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل تو ہیں ہی, لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید چین کے اندر جو ہے وہ ان کی کمپنیوں کی اپنی دوڑ بھی شروع ہو گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کہیں چین کو خود نقصان تو نہیں پہنچائے گا؟ سر دیکھیں, میرا تو خیال ہے جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ کمپنیز کو پش کرتا ہے ایک دوسرے سے بہتر کے لیے. مثلا آپ اینڈرائڈ کی اور ایپل کی کمپٹیشن کو لے لیں, یا آپ جو سافٹ ویئر کمپنیز ہیں ان کے کمپٹیشن کو لے لیں, یا سملرلی ٹیکنالوجی کمپنیز کو. آپ جو بی وائی ڈی کمپنی ہے جو گاڑیاں بناتی ہے, پاکستان میں بھی آ گئی ہے, اس کا اور ٹیسلا کی کمپٹیشن کو لے لیں, تو آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا کہ جو کمپٹیشنز ہیں وہ ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کرتے ہیں جہاں پہ کمپنیز ایک دوسرے سے ایکسل کرنے میں محنت کرتی ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ کمپٹیشن از گڈ. اور سملرلی اب یہ کیونکہ چائنیز ماڈل تو خیر میں اس کو نہیں کہوں گا ڈیپ سیک کو, بٹ کیونکہ ایک اور نیا ملک اب اس دور میں شامل ہو گیا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید اب ایک جو کمپٹیشن ہے وہ ذرا بہتر ڈائریکشن میں جائے گا. پہلے ہمیں لگتا تھا کہ صرف شاید ویسٹ کی ہی اجارہ داری ہے اے آئی سسٹمز پہ, اب شاید جائے گا. لیکن یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اے آئی کا فروغ جو ہے انسانی زندگی کے لیے کتنا مفید ہے اور کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عمران بھائی, ہر ایک ٹیکنالوجی کے نقصان ہوتے ہیں. ہم نے جب جہاز اڑانے شروع کیے تھے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم نے ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی کو وہ جو ایجاد کر لیا ہے, لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پلین کریشز بھی اللہ معاف کرے ہوتے ہیں, رائٹ. سو ہر ایک ٹیکنالوجی کا فال آؤٹ ہوتا ہے. یہ جو آپ جس اے آئی کی بات کر رہے ہیں سر, اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ یہ فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن ہے, یعنی کہ ہیومن دور میں ابھی تک جو انڈسٹریل جو ریولیوشنز آئی ہیں اس میں سے یہ چوتھی ہے, اور اس سے بہت ساری چیزیں آٹومیٹ ہو جائیں گی.
اب اس کا فال آؤٹ بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے. اس کا فال آؤٹ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت ساری جابس ایسی ہیں جو کہ ایکچولی اے آئی سے ریپلیس ہو جائیں گی. مثلا ورلڈ اکنامک فورم نے ایک بہت بڑا نمبر دیا ہے 25 کے آخر میں, جو کہ جابس پوری دنیا سے ختم ہوں گی اے آئی سسٹمز کی وجہ سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اے آئی سسٹمز جو پروسیسز ہیں ان کو بہت زیادہ امپروو کریں گے. آئی تھنک عمران بھائی ایک بات جو بہت انٹرسٹنگ ہے پاکستان میں دیکھنے والی, کہ شاید میڈیا اس سے کتنا افیکٹ ہوگا, کانٹینٹ پروڈکشن میں, جرنلزم میں اور باقی جگہوں پہ اس کا کتنا رول ہو سکتا ہے اور کیا رول ہو سکتا ہے موسٹ اسپیسیفکلی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری میڈیا انڈسٹری پر اے آئی کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں ابھی تک تو جو عمران بھائی ہم نے دیکھا ہے ایک سبسٹینشیل فرق پڑ رہا ہے پوری دنیا میں اے آئی سسٹمز کی وجہ سے. بہت سارے ایسے کمپنیز ہیں, میڈیا آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے یہ ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کیا ہے. ہمارے ہاں سے میں صرف پاکستان کی بات اس لیے نہیں کرتا بیکاز ہمارے یہ جو 3-4 ممالک ہیں اس ریجن میں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, یہ ملتے جلتے ہیں ہمارے. ہم نے یہ جنرلی نوٹ کیا ہے کہ اب یہاں پہ بہت زیادہ انفلکس ہوگا اگلے 5 سال میں میڈیا کے اندر اے آئی سسٹمز کا, اور اس میں زیادہ ضروری عمران بھائی بات یہ ہے کہ جو سسٹمز جس طرح کے آئیں گے اس میں ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک ایمپتھی کے ساتھ اس کو چلانا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرف نہیں جا سکتے, ہم بالکل اس طرف نہیں جا سکتے کہ ہم میسو لیول پہ فائرنگ کرنا شروع کر دیں اور اے آئی سسٹمز کو ہیومن سے ریپلیس کرنا. یہ بالکل نہیں ہوگا اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. تو ہاں ہمارے ہاں جو سسٹم ہونا چاہیے اور جو مجھے لگتا ہے ہوگا بھی, وہ جس کو ہم ایمپتھی بیس سسٹمز کہتے ہیں کہ ہیومنس کو امپاور کرنے کے لیے اے آئی استعمال ہو, نہ کہ ان کو ریپلیس کرنے کے لیے. اور جب تک ہم یہ کریں گے تب تک ہی ہم کامیاب رہیں گے. اگر ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا میڈیا میں اسپیسیفکلی پاکستان میں کہ اے آئی سسٹمز ریپلیس کر لیں گے ہیومنس کو, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت اچھا وہ ہمارے لیے تجربہ ہوگا. اچھا اسد, یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ پرنٹ میڈیا سے شفٹ ہوا الیکٹرانک میڈیا کی طرف, الیکٹرانک میڈیا سے شفٹ ہوا سوشل میڈیا کی طرف. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس پہ اے آئی کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے فرق تو آلریڈی پڑ رہا ہے. آپ ہماری جتنی بھی ٹائم لائنز ہیں وہ اے آئی پاورڈ ہیں. اے آئی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں کیا نظر آئے گا. جو آپ سٹوریز بناتے ہیں اور پوسٹ کرتے ہیں اپنی ٹائم لائنز پہ, وہ اے آئی بیسڈ الگوریدمز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو نظر آئیں گی اور کن کو نہیں نظر آئیں گی, اور کس کو بی بی سی کی سٹوری نظر آئے گی, کس کو جی این این کی سٹوری نظر آئے گی, کس کو جیو کی سٹوری نظر آئے گی. یہ سارے ابھی بھی اے آئی بیسڈ سسٹمز ہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. میرا اس میں ماننا یہ ہے عمران بھائی کہ ہم تھوڑا سا اب اگلے 5 سالوں میں, ابھی تو ہم ڈسٹریبیوشن کا کام کر رہے ہیں اے آئی سے, ہم کانٹینٹ پروڈکشن کی طرف بھی جائیں گے. اور اس میں بائی دا وے کافی ہم نے کام کرنے کی, میں نے پرسنلی کافی کام کرنے کی کوشش کی ہے نیوز رومز میں, اسپیسیفکلی شری لنکا میں, کہ جہاں پہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ اے آئی بیس سسٹمز کس طرح امپاور کر سکتے ہیں زیادہ بہتر طریقے سے کانٹینٹ پروڈکشنز. اور ابھی تک وہ جو تجربات ہیں وہ بڑے کامیاب رہے ہیں. تو آئی ہوپ, میں یہ وش ہی کر سکتا ہوں کہ پاکستان میں بھی اسی فلسفی کو آگے لے کے چلا جائے, نہ کہ اس فلسفی کو لے کے چلا جائے کہ اے آئی سسٹمز کمپلیٹلی ریپلیس کر لیں ہیومنز کو. اے آئی کی مدد لے کے ہم میڈیا میں یا زندگی کے تمام شعبوں میں نہ صرف بہتری لا سکتے ہیں بلکہ اس سے انسانی زندگیوں کو بہت ساری سہولیات بھی فراہم کی جا سکتی ہیں. یہ ماننا ہے اسد بیگ صاحب کا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.